رمضان کا چاند دکھنے والا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جو منگل سے رمضان شروع ہوگا. تو روزے رکھیں گے نا سب لوگ. رمضان یاد رہے نہ رہے، یہ بکرے یاد دلاتے ہیں آدمیوں کے بکرا عید آ رہی ہے، جگہ جگہ بکرے مانتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں. میں نے بھی ایک جگہ بیان کیا تھا کچھ مہینے پہلے، تو بقرعید جو ہے صرف گوشت کھانے کے لیے نئی نئی یوٹیوب پر خواتین، نوجوان اور جو چھٹے لوگ ہیں اپنے دور کی زبان میں، وہ اس پر نئے نئے مسالے ایجاد کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں کیسے کیا چیز پکائی جائے گی، کیسے کیا چیز پکائی جائے گی اور کیسے گوشت کو سنبھال کے رکھا جائے گا. رشتہ داروں کو، اقارب کو دیا تو دیا کی تو کوئی بات نہیں، فقیر مانگنے والے آ گئے، چل بہت ہے تیرے پاس، یہاں وہاں سے آج چلے آتے ہیں صاحب. عید الاضحیٰ جو ہے اسے ہم نے ہندوستان میں بقرعید بنا رکھا ہے. اس کا اصل نام کیا ہے؟ چمکتی ہوئی ایک منزل جس کی طرف بندہ پہنچ جائے تو رب تبارک تعالیٰ اس کو روشن کرتا ہے. اس کا نام عید الاضحیٰ. سبحان اللہ. عید الفطر ہے، یعنی فطروں سے اور فتنوں سے آزاد ہو کر پورا سال آپ گزاریں، اس کا نام عید الفطر. اب یہ ہم عید الاضحیٰ بھول گئے، ہم نے صرف بکرے، گوشت اور یہ یاد رکھا. اس میں بھی آپ دیکھیے نماز کی کوئی فکر نہیں. عید الاضحیٰ کی نماز کی کوئی فکر نہیں، صرف فکر اس بات کی کہ بکرا جلدی سے قربانی کب ہو، اور اس کو اٹھا کر کے اتنی قریب لے گئے فجر کے کہ وہ ادھر فجر ادھر نماز عید. کوئی نہایا ہے نہیں نہایا ہے، کپڑے بدلے ہیں نہیں بدلے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض و معروض کیا ہے نہیں کیا ہے، توبہ استغفار کیے نہیں کیے، اپنے بغض کی، کینہ کی، عداوت کی بارگاہ خداوندی سے معذرت چاہیے نہیں چاہیے، بس اٹھے. اور مسجدوں میں بھی اماموں کو بھی فکر نہیں رہی، 6:30 بجے کر لیں. وہ تو یہ اچھا ہے کہ حدیثیں اپنی جگہ ختم ہو چکی. اللہ نے اپنے محبوب پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے محبوب ہم نے تم پر نعمتیں، رحمتیں، انعام، اکرام اور دین کو مکمل کر دیا. اب اس میں جو گھٹائے گا وہ کافر اور جو اس میں بڑھائے گا وہ کافر ہو جائے گا. اگر یہ گھٹانا بڑھانا نہیں ہوتا تو ہم یہ بقرعید کو فجر سے پہلے ہی کر لیتے. تہجد پڑھ لو، بقرعید کی نماز پڑھ لو، پھر فجر پڑھتی بکرا ذبح کرو، ناشتے سے کھانا شروع. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ جس نے ایک وقت کا سجدہ اگر ٹھیک سے ادا نہیں کیا اس کو بقرعید کے گوشت کا ایک ریسا کھانا بھی اس کے لیے حرام. اور ہمارے یہاں شرابیوں کی بھی دعوت ہے، جوانیوں کی بھی دعوت ہے، سٹے والوں کی بھی دعوت ہے نا، حرام خوروں کی بھی دعوت ہے. اور بذات خود ہمارے جمعے ہیں، پڑھی نہیں پڑھی. قربانی صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ سامنے والا بکرا لایا ہے تو مجھے بھی لانا ہے. بچے ضد کر رہے تھے اس لیے لایا، شان دکھانا ہے تو اس لیے لایا. دوستان مکرم یہ ساری کی ساری چیزیں آپ اگر ترمذی شریف کی حدیث بقرعید کے تعلق سے پڑھیں گے، عید الاضحیٰ کے تعلق سے جو پڑھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ بکرے کو ہاتھ لگانے سے بھی ڈریں گے. اس لیے کہ آخری دور کے تعلق سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مقدس ہے کہ آخری زمانے میں لوگ اپنے گناہوں کا معاملہ تو اپنی جگہ رہے گا، لیکن کچھ دین میں ایسی چیزیں کر بیٹھیں گے جس کی سزا ان کے لیے جہنم میں 50,000 سال کی ہوگی. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ گناہ کون سے ہوں گے؟ فرمایا کہ جتنے مخصوص موقع مسلمانوں کے سال کے اندر ہوتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا جیسے؟ فرمایا کہ رمضان میری رضا حاصل کرنے کے لیے، نفس کو غلام بنانے کے لیے، بری عادتیں ترک کرنے کے لیے،
گناہوں کے آنکھوں کے گناہ سے بچنے کے لیے، کان کے گناہ سے بچنے کے لیے، زبان کے گناہ سے بچنے کے لیے، سوچ و فکر کے گناہ کے بچنے کے لیے ہم نے رمضان رکھے کہ مسلمان روزہ رکھ کر اپنی تمام عادتیں کبیحہ یعنی تمام عادتیں جو بری عادتیں ہیں ان پر ختم کرنے کا ارادہ کرے اور اس پر مستحکم ہو جائے. اور یہ ایک دن اس کے لیے 30 دن رکھیں تاکہ ایک دن میں 2 دن میں آدمی بھٹک جاتا ہے. 30 دن تک جب وہ مسلسل اس میں رہے گا تو ہم اس کو 30,000 سال کی عبادت کا ثواب. سبحان اللہ. اب یہ بتائیے کہ صرف ہمارا مقصد قربانی کر کے گوشت کھانا ہے، نماز جا رہی تو جائے، کوئی گناہ ہم سے ہو رہا ہے تو ہو جائے، بس ہمیں صرف قربانی کرنا ہے. دوستوں اس دور کے ایسے جانے انجانے جو گناہ ہیں یہ ہمیں عذاب قبر کے اندر، عذاب حشر کے اندر سب سے بڑی مصیبت کا سامان ہمارے لیے بنے. قربانی کے پیچھے کیا ہے؟ حج کرنے جاتے ہیں لوگ. ابھی میں نے حج پر ایک بیان کیا تھا کہ صفا کیوں توڑا جاتا ہے، مقام ابراہیم کے پاس نماز 2 رکعت کیوں پڑھی جاتی ہے، طواف کیوں کیا جا رہا ہے، احرام کیوں باندھا جاتا ہے. یہ ساری چیزوں پر انشاءاللہ اگلے دن میں گفتگو ہوگی اور اس سب گفتگو کا کوئی نتیجہ تو ہے نہیں، اس لیے کہ ہم سننے کے بعد اس بات کی تحقیق کو پوچھنے کے لیے کبھی نہیں آتے. تو دوستان مکرم، آج کی اس بیان کی جو خاص وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری سب سے بڑی پریشانی یہ ہو رہی ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہ تو پھر بھی اس رب کائنات کا فضل ہے کہ پہلے اگر بستی میں 10 بکرے ہوتے تھے نا، اب 100 ہو رہے ہیں. ادھار نگر جو بھی ہے، چاہے نجائز جو بھی ہے، لیکن کتنے ایک تعداد میں. غریب نواز تو فرماتے ہیں کہ ہم نے بقرعید کی گوشت کے علاوہ کبھی گوشت نہیں کھایا. پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ ہم نفس کو غلام بنانا چاہتے ہیں، نفس کے غلام بننا نہیں چاہتے. لوگ فریجوں میں 4 مہینے تک سجا کر رکھتے ہیں. کئی جگہ کا تو میں نے سنا ہے کہ 11ویں شریف کی نیاز بھی قربانی کی گوشت سے ہوگی. اس کا مطلب آپ نے جو ہے غریبوں کو سلام کر دیا کہ تو مر، ہم فریج بھر کے رکھیں. بری بات نہیں، گناہ بھی نہیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادھر دو، کل کا انتظام پھر خدا کی طرف سے. جو لوگ ایسا کرتے تھے، ہمارے پیر مرشد فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے بھی ہوتے تھے کہ ہم مرغی ذبح کرتے تھے، لیکن جب شروعات ہوئی تو پہلے ہی دن پوری بکرا قربانی کیا، سارا بنایا، سب کو بلایا اور کھلا کے ختم کر. کچھ رشتے داروں کا کل، اور میں کل کا انتظام بھی اللہ نے کیا، آج کا بھی اسی نے کیا ہے. کل وہ کر چکا تھا، آج کر رہا ہے، کل کرے گا. پھر مقام یہ آیا کہ حضور ہمارے پیر مرشد 60 مریدوں کی طرف سے قربانی اکیلے کرتے. سبحان اللہ. اور روز ایک بکرا قربان ہو کر کے اس کی بریانی بنا کر کے تمام کام کرنے والے اور خانقاہ میں خدمت کرنے والے لوگوں کے لیے روز انتظام ہوا کرتا. تو خدا کی راہ میں دینا ہے، گھر کا گھر لینا، ادھر دیا کہ ادھر داخلے خزانہ ہوا. ہم تو سوچ بھی نہیں رہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ہر وقت ہماری گنتی ہے کہ اب 20,000 ہو گئے. جس نے مال کیا انٹی، پھر فرشتوں نے بجائے اس کی گنتی. مال جمع کس کے لیے کر رہے ہیں؟ نسلیں، اولادیں. آپ ابھی آپ یہاں سے جائیں، کب موت آ جائے گی پتہ ہے کسی کو؟ مال آیا ہے بچاؤ، ایسا بھی نہیں، لیکن ایسا بھی نہیں کہ آپ چھپا کے رکھ دیا. گوشت کھانے کے ارادے دال سے کام چلا دیا. فراغ دلی سے انسان جب زندگی گزارتا ہے تو اللہ کا فضل اس کے اوپر ہوتا ہے. اور بھی سب سے بڑی چیز یہ کہ شریعت کے بغیر اگر ہمارا ایک قدم بھی بڑھتا ہے تو ہر قدم پر لعنت، اور شریعت کے مطابق ہمارا قدم چلتا ہے تو ہر قدم پر رحمت، برکت، عزت، انعام اس مطابق چلیے. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں کس منزل بلاتا ہے. رب تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں دین و سنت پر قائم رہ کر اصول شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے اور قربانی کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا کرے. تو ذرا اگلے جمعے پر ہم 1:15 بجے سے بیان کریں گے قربانی اصل کیا ہے. اور مجھے زبردستی میں سر پھوڑتا ہوں یہاں پہ، اس کی وجہ بھی یہ کہ میں نے جمعے کی بات سے لے کر کے یہ بھی تقریر ختم ہو گئی، جمعہ ہو گیا، اگلے جمعے تک میرے پاس ایک آدمی بھی نہیں آتا حضرت. تو وہ تو صرف جو میرے مریدین ہیں یا جو روز گفتگو مسائل کی ہوتی ہے، ذکر اذکار میں جو لوگ آتے ہیں، ان کے سوا عام آدمی میرے پاس مجھے نظر نہیں آتا. کیونکہ میں نے یہ محسوس کر لیا یہ میں پھوگٹ میں سر پھوڑتا ہوں یہاں پر بیان کرنے کے بعد کسی کی دلچسپی پیدا نہ ہو اور وہ دین سیکھنے کی کوشش نہ کرے تو پھر اس کا صرف جینا ایسا ہے کہ جیسے ایک جانور جی رہا ہے، کھایا پیا، اپنا وقت میں کام انجام کیا اور سو گیا. تو اس کو آگے بڑھنے کی منزل مقصود تک پہنچنے کے کوئی راستے اس کے لیے نہیں ہوتے. تو دوستان مکرم، اللہ کو راضی کرنا ہے تو دین سیکھنے کی کوشش کریں.
صفے 1000 مرتبہ بیان کر دیا، صفے درست رکھیں، نہیں رکھتے. بچوں کو صفوں میں نہ رکھیں، رکھتے ہیں کنارے کھڑا کرتے ہیں. سمجھدار بچہ ہے تو ویسی ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے. صفوں میں گنجائش نہ رکھیں. کل بھی مغرب کی نماز میں پڑھ رہا تھا تو ایک آدمی کم سے کم 2 گلاس ہٹ کر کے کھڑا ہوا اور اس میں جگہ بھی نہیں کہ آپ اندر چلے جائیں. جب ہماری نمازی درست نہیں ہوگی تو ہمارے منہ پر مار دی جائے گی. لعنت ایسے لوگوں پر جو دین سیکھنا نہیں چاہتے. بڑوں کو دین سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو بچے کب سمجھ لیں گے؟ وضو کی نیت کیسے کی جاتی ہے، وضو کا پانی کس طرح سے چھوڑا جاتا ہے، وضو کا پانی کیسے صاف کیا جاتا ہے، کس طریقے کے ساتھ، کس سلیقے کے ساتھ ہمیں مسجد میں آنا چاہیے، کچھ پتہ نہیں. دڑ مسجد میں داخل ہوئے، الٹے سیدھے پاؤں سے دڑ نکل گئے. نہ خدائی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو دوستوں دین سیکھو، اتنا تو سیکھو جس کی ضرورت ہے. اگر یہ سیکھنا بھی نہیں رہا تو رات کو میں تو وہی نمازیں پڑھتا تھا، رب کہے گا اس کے منہ پہ مار دو. اس کو ہم نے نعمت دی تھی، اس نے سمجھائی. نماز سے بڑی نعمت ہے کوئی؟ روز محشر کی جاگزار قوت اولی پوچھ سے نماز. محشر میں سب سے پہلے کس کا سوال ہوگا؟ نمازیں پڑھتا تھا؟ ہاں پڑھتا تھا، ادب سے سلیقے سے پڑھتا تھا، سمجھ کر پڑھتا تھا، نماز کے قرینے سے پڑھتا تھا. یہ کیا ہوتا ہے؟ اب اگر وہاں مسئلہ ہو گیا تو کیا کریں؟ کہا کہ جب تم نے سیکھا ہی نہیں تھا، ایک آدمی جانتے ہی نہیں اس کو گاڑی پکڑا دو اسٹارٹ کر کے کہ یہ ریس دینا اور یہ موڑنا، اب بریک کدھر ہے، ایکسیلنٹ کدھر ہے، اور وہ گیا اور ایک اسٹارٹ ہو رہا ہے، پہلے سے گاڑی بھی ختم، سامنے والا بھی ختم. بے معلومات گاڑی چلاتا ہے. آپ کا اور ہمارا ایک تجربہ یہ ہے اس دور حاضرہ کا کہ یہ جو موبائل ہے نا، کون آدمی ایسا ہے اسکولی محفل میں کہ جو موبائل کے بارے میں جانکاری نکالتا نہیں؟ لینے کے بعد ایک ایک پوائنٹ، اذان آتی نہیں، کلمہ پورے آتے ہیں نہیں. ہم لوگ نکاح میں سے جاتے ہیں نا، 3 کلمے بھی ہم کو پڑھانا پڑتا. پہلا کلمہ آیا تھا، ہاں پہلا. موبائل پورا آیا تھا، ارے کیا نکالنا ہے بتا. موبائل حفظ کر رکھیں، یہ کام آئے گا. اس کی وجہ سے بھی ہمارا بہت بڑا عذاب. رات کو چھپ چھپا کر کے بیوی اپنا دیکھ رہی ہے، میاں اپنا دیکھ رہے ہیں، سب اپنے یا سے اپنی اپنی دیکھ. یہ جو شعر تھا نا پرانا، اب یہ آج لاگو ہو گیا. یا سے اپنا اپنا موبائل دیکھ رہے. کبھی قرآن دیکھا، کبھی رات کی تنہائی میں بیٹھ کر بخاری شریف کھولی، کبھی طب نبوی دیکھی، کبھی اعمال صالح کی کتابیں پڑھی، کبھی قانون شریف لے کر ہندی میں بھی آ گئی آج کل کہ آپ دیکھ کر کے اسے سمجھو گے یا اللہ نماز کے مسائل کیا ہے، جھوٹ بولنے کا عذاب کیا ہے، گناہ کرنے کا پورا نظام رکھا ہوا. لیکن نہیں، ہمیں تو مطلب یہ یوٹیوب پہ فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، بس لگے ہوئے کیسے ہوا کیا ہوا اسی میں بات چیت ہوئی. دوستوں شیطان نے اتنی اب کیا معلوم آپ، پہلے شیطان بھٹکتا تھا تو پھر اس کے شاگرد اس کے ہاتھ پاؤں دباتے. اب اگر شاگرد پاؤں دبانے جاتے ہو کہتا کہ میں تھکا کا ہوں، کیوں؟ میں نے سب کو خلیفہ بنا رکھا ہوں. وہ پھر اپنا سسٹم چل تو رہا ہے، مطلب یہ ہے نا سسٹم، اس کا سسٹم کام کر رہا ہے. ہر آدمی کی جیب میں ہوں، نماز روزہ نہیں دیکھتا، ذرا سی دیر پیسے کا بس چھوٹ جائے موبائل نہیں چھوٹنے دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ